السلام علیکم ناظرین، میں فروخ بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف بلکہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف جو ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ادارہ ہے، جہاں ہر کوئی کشکول لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا کشکول تو بھر دیا جاتا ہے ناظرین۔ اس کے بعد اس ملک اور عوام کو قرضوں تلے دب کے اپنی زندگی گزارنا ہوتی ہے، اور اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام یا جتنے بھی لوگ ان سے قرض لیتے ہیں اس کی عوام پر ہوتا ہے، ملک پر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ کشکول لیتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا کشکول بھر دیا جاتا ہے، وہ اس ملک اور عوام کی خاطر بھرا جاتا ہے۔ لیکن اس کشکول بھرنے کے بعد جو پروٹوکول ہوتے ہیں، جو اخراجات ہوتے ہیں حکومتی مشینری کے، ان وڈیروں کے، جاگیرداروں کے، یہ عوام کے ٹیکسوں، عوام پر جو ٹیکس عائد ہوتے ہیں ان سے وہ نکالا جاتا ہے سب۔ تو جو تحریک انصاف کا موجودہ خط ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، بانی تحریک انصاف کی جانب سے لکھا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس خط میں کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے پاس کل ملا کے کتنے ڈالرز موجود ہیں، اور آنے والی جو حکومت ہے وہ دوبارہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرے گی۔ تو وہ خط جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں۔ اپنا تجزیہ جو ہے پھر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو تحریک انصاف کا مجوزہ خط ہے اس میں کہا گیا ہے، اس وقت ملک کے اسٹیٹ اور جو کمرشل بینکوں کے پاس کل ملا کر 8 ارب ڈالر کا جو ہے وہ زر مبادلہ محفوظ ہے، جبکہ حکومت پاکستان کو غیر ملکی قرضوں کی اقساط اور ان پر لاگو سود ادا کرنے کے لیے رواں سال کے دوران کم از کم 25 ارب ڈالر درکار ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس جو ہے ہمارے بینکوں میں، جو کمرشل بینک ہیں، جو انٹرنیشنل جو اسٹیٹ بینک ہے، اس کے پاس صرف اور صرف 8 ارب ڈالرز موجود ہیں، اور پاکستان نے اس وقت جو سود سمیت قرض واپس کرنا ہے وہ 25 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض ادا کرنا ہے۔ دیوالیہ پن کی حد تک سر پر منڈلاتی ہوئی تشویشناک صورتحال میں جب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے 6 ارب ڈالر کا نیا قرض لینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کی جانب سے حوصلہ افزا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر نئی حکومت نے اپنے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مدد کی درخواست کی تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران تحریک انصاف قیادت کی جانب سے عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگائے جانے اور آئی ایم ایف کو اس معاملے میں مداخلت کی دعوت دینے سے متعلق خط لکھنے کا ارادہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا۔ اس اقتصادی تجزیہ کاروں نے اسے پاکستان کے خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے جو بانی تحریک انصاف خط لکھنے جا رہے ہیں، اور وہ اس تناظر میں ملک کے لیے مشکلات پیدا ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت الیکشن آرڈر سے مشروط کی جائے، جبکہ آنے والے 15 روز میں نئی حکومت کے پاس 36 ماہ کے بیل آؤٹ پیکج پر دستخط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لہذا آئی ایم ایف کو باضابطہ درخواست میں جائزہ جو ٹیم ہے اسلام آباد بھیجنے کی درخواست کی جائے گی۔ مقررہ ہدف کے مطابق یہ عمل 15 مارچ تک 1.1 ارب ڈالر کی قسط کے اجرا کے لیے متعلقہ بورڈ سے منظوری لی جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اقدام سے، جس میں پاکستان کی مالی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، اس کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، تجزیہ کاروں کی رائے اپنی جگہ، اس کا احترام ہے، لیکن کیا غریب آدمی کی زندگی پاکستان میں آسان ہے؟ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے جو پہلے معاہدے ہوئے ہیں، جو قرض لیے گیا، کیا عام آدمی پر اس کی زندگی پر کوئی اثر پڑا ہے؟ کیا اس کی زندگی آسان ہوئی ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ تو کیا اب دوبارہ جب یہ کشکول بھرا جائے گا، آئی ایم ایف جو ہے وہ قرض دے گا، اور پاکستانی حکمرانوں کی جو زبانیں ہیں وہ آرام سکون سے ان کے تمام جو چسکے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، لیکن عوام کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کو ہاتھ بھیجنے سے متعلق تحریک انصاف رہنماؤں کے بیان پر دوسری سیاسی جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس آسانی ہے، ان کی حکومت ہے، انہیں رد عمل دینا ہے، انہوں نے شدید تنقید بھی کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد ملک میں بیرونی مداخلت کو دعوت دینے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ جو خود مختاری پر حملہ ہے، جو یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق مجروح ہیں، چار دیواری پردہ جو پامال ہوا ہے ان چند مہینوں میں، جو گزشتہ مہینے گزرے ہیں، کیا اس سے بڑی تو خود مختاری نہیں ہے؟ ایک گھر کی بھی خود مختاری ہوتی ہے، ایک انسان کی بھی خود مختاری ہوتی ہے، ایک ملک کی بھی خود مختاری ہوتی ہے۔
نیو یارک سے آمدہ ایک رپورٹ کے مطابق متعلقہ حلقے تحریک انصاف کے اس بیان کو اپنی ایجنڈے میں شامل کرنے کی کوشش سے نہ صرف آگاہ بلکہ حیران بھی ہیں۔ رپورٹ میں آئی ایم ایف کی جانب سے جلد ہی باضابطہ موقف سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیائی امور سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے کے ڈائریکٹر مائیکل کوکل مین کا کہنا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ موجودہ خط کی کوئی اہمیت نہیں اور اسے آئی ایم ایف کی جانب سے نظر انداز کیا جائے گا، یہ خوفناک سوچ ہے۔ ذبح حال معیشت اور لاتعداد چیلنجوں کے پیش نظر یہ ملک کے لیے بڑا نازک وقت ہے۔ برس اقتدار آنے والی سیاسی جماعتوں نے الیکشن مہم وعدے کیے، ووٹر انہیں برا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں اس ایجنڈے پر متفق ہیں کہ ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنا ہے۔ وہ دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دے چکی ہیں، جس میں تحریک انصاف کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس وقت قومی مفادات کا دیگر ترجیحات پر مقدم ہونا ضروری ہے۔ واضح ہو کہ تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک میں سیاسی استحکام شرط ہے، اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ کار لا حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہ جو خط کے اثرات ہوں گے اور جو مختلف اس پر تنقید ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس پر میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں کہ ناظرین اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے تو اس سے پہلے الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ مصدق ملک صاحب ایک گزشتہ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ سب مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کشکول بھرنے سے بہتر ہے کشکول ہاتھ میں پکڑنے سے بہتر ہے، اور اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ پاکستان میں جو الیکشن کا ماحول ہے اسے سازگار بنائیں اور عوام کا مینڈیٹ جو ہے جس کو وہ دیں، وہ جماعت آ کے، وہ لوگ آ کے، وہ بندہ آ کے حکمرانی کرے، تبھی پاکستان کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب جی ڈی اور مختلف جماعتیں جو ہے دھاندلی کا شور ابھی تھم نہیں سکا۔ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، آج 24 تاریخ ہو گئی ہے، مطلب کہ 2 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی دھاندلی کا جو شور ہے وہ کم نہیں ہوا۔ آج بھی جی ڈی اے جو ہے وہ سندھ میں احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ وزیر اللہ پنجاب کا حلف انہی دنوں میں لیں گی۔ کل جو گزشتہ دن گزرا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب نے تمام جو 321 ارکان جو پنجاب اسمبلی میں کامیاب ہوئے ہیں، جو الیکشن جیتے ہیں، انہوں نے کل اکٹھا جو ہے وہ سب نے حلف اٹھایا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس پر ایک مکمل جو ہے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آنے والے دنوں میں کس کس کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا۔ 12 کروڑ عوام کے سروں پر مریم نواز صاحبہ کو مسلط کر دیا گیا ہے، وہ بھی ایک مکمل ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔